منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172۔ سورہ آل عمران کا 18واں رکوع اور چوتھے پارے کا 9واں رکوع۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے۔ من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا۔ جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد جب ابو سفیان جو کہ اس وقت کافر تھے اور کافروں کے سردار تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مقام روحہ میں پہنچے تو انہیں افسوس ہوا کہ وہ واپس کیوں آ گئے۔ مدینہ شریف سے مقام روحہ تقریباً 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو یہ احد کی جنگ کے بعد بھاگے فرار ہوئے اور روحہ پر پہنچ کر سوچنے لگے کہ واپس کیوں آ گئے، مسلمانوں کا بالکل خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیا۔ یہ خیال کر کے انہوں نے پھر واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ابو سفیان اور کافروں کے تعاقب کے لیے اپنی روانگی کا اعلان فرما دیا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت جن کی تعداد 70 تھی اور جو غزوہ احد کے زخموں سے چور چور ہو رہے تھے، پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، خون بہہ رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان پر حاضر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت کو لے کر ابو سفیان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام حمراء الاسد پر پہنچے جو مدینہ شریف سے 8 میل پر ہے، تو وہاں معلوم ہوا کہ مشرکین خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا، زخموں سے چور چور تھے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جواب دیا، بلانے پر حاضر ہوئے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان کے نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ جنگ احد سے واپس ہوتے ہوئے ابو سفیان نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکار کر کہا تھا کہ اگلے سال ہماری آپ کی مقام بدر میں جنگ ہوگی۔ جب احد شریف سے کافر فرار ہوئے تھے تو ابو سفیان نے یہ بات کہی کہ ہم نے 70 آپ کے لوگ مارے، لیکن ابھی بدلہ باقی ہے۔ بدر کے مقام پر ہمارے 70 افراد قتل ہوئے تھے اور 70 گرفتار ہوئے تھے۔ ہم کسی کو گرفتار تو نہ کر سکے، صرف 70 افراد ہم نے قتل کیے ہیں، تو ابھی بدلہ باقی ہے، تو اب آئندہ سال پھر بدر کے مقام پر ملیں گے اور جنگ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا انشاءاللہ۔ جب وہ وقت آیا اور ابو سفیان کفار کو لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف ڈالا اور انہوں نے واپس ہو جانے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر ابو سفیان کی نعیم بن مسعود اشجعی سے ملاقات ہوئی جو عمرہ کرنے مکے آیا تھا۔ ابو سفیان نے اس سے کہا کہ اے نعیم، اس زمانے میں میری لڑائی مقام بدر میں
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طے ہو چکی ہے، اور اس وقت مجھے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جنگ میں نہ جاؤں، واپس چلا جاؤں، تو مدینہ شریف جا اور کوئی ایسا ہیلا کر، ایسی تدبیر کر کہ مسلمان ڈر جائیں اور میدان جنگ میں وہ جانے سے گریز کریں، تاکہ میری عزت بھی رہ جائے، نام بھی خراب نہ ہو، اور مجھے بدر کے مقام پر جا کر جنگ کرنے کی نوبت بھی نہ آئے، کیونکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میری تیاری مکمل نہیں ہوئی۔ اور اگر تو مسلمانوں کو ڈرا دے گا تو اس کے عوض میں تجھے 10 اونٹ انعام میں دوں گا۔ نعیم بن مسعود اشجعی یہ مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ شریف یہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو ان سے کہنے لگا تم جنگ کے لیے جانا چاہتے ہو، حالانکہ مکے کے کافروں نے تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے، اور اس نے اس لشکر کی تعریفیں بڑا چڑھا کر کی، روب ڈالنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی۔ کہنے لگا اللہ کی قسم تم میں سے ایک بھی واپس نہ آئے گا، اس لشکر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لیڈروں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں ضرور جاؤں گا، چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 سواروں کو ہمراہ لے کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے۔ بدر کے میدان میں پہنچے، 8 رات وہاں قیام کیا، کسی کافر کی جرت نہ ہوئی کہ یہ وہاں پر آئے۔ مال تجارت بھی ساتھ تھا، اسے فروخت کیا، خوب نفع ہوا، غنیمتیں لے کر، نفع لے کر صحیح سلامت مدینہ شریف واپس آ گئے، جنگ نہ ہوئی۔ چونکہ ابو سفیان اور دیگر کفار خوف زدہ ہو کر مکہ شریف کو واپس ہو گئے تھے، تو یہ پورے عرب میں ذلیل بھی ہو گئے، ان کا روب دبدبا جاتا رہا اور مسلمانوں کا روب دبدبا قائم ہو گیا۔ تو اس واقعے کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فرمایا الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا۔ نعیم بن مسعود اشجعی نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگوں نے تمہارے لیے بڑا لشکر جمع کیا ہے، فخشوہم تو ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا یہ سن کر ان کا ایمان اور زائد ہوا، ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ وقالو اور وہ بولے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہم کو کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 70 سواروں کو لے کر روانہ ہوئے تو آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ جو بھی کسی اہم کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ اول آخر درود پاک پڑھ کر 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے تو اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے اور اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ بہتر اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل 450 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی، ہر مصیبت دور ہوگی، ہر بلا دور ہوگی اور ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔ اسی طرح کسی اہم کام کی طرف جا رہے ہوں تو وضو کر کے جائیں اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرتے ہوئے جائیں۔
ہو سکے تو 450 مرتبہ پڑھ لیں، ورنہ جتنا پڑھ سکیں ورد کرتے ہوئے جائیں، انشاءاللہ تعالی اس مشکل میں بھی آسانی ہوگی اور جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی۔ یہاں پر دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وہ بولے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ تو آگے فرمایا فَانْقَلَبُوا، جو عربی گرامر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فا کے معنی ہے تعقیب مال وصل، یعنی اس کے فوراً بعد فَانْقَلَبُوا، وہ پلٹے بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللہ، اللہ کی نعمت لے کر، وہ فضل، اور اللہ کا فضل لے کر۔ تو جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے جائے تو وہ واپس خالی ہاتھ نہیں آتا، بلکہ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر آتا ہے۔ لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی۔ جو یہ پڑھتا ہے اور بھروسہ رکھتا ہے پھر اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ اللہ کی رضا پر چلے، یعنی اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کر لی، تکلیف بھی نہ پہنچی، اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت بھی حاصل ہوئی، فتح بھی ہو گئی، خوب نفع بھی ہو گیا، اور دشمن پر ہیبت بھی طاری ہو گئی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی مسلمان امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ تجارت کا منافع حاصل کر کے واپس آ گئے۔ دشمن کے مقابلے کے لیے وہ جرأت سے نکلے اور جہاد کا ثواب بھی پا لیا، اور کسی قسم کی کوئی تکلیف انہیں نہ ہوئی۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، وہ تو شیطان ہی ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ کتنا پیارا درس ہے کہ اے مسلمانوں، کافروں کی باتوں میں نہ آؤ، ان سے نہ ڈرو۔ آج لوگوں نے مسلمانوں کو نفسیاتی مریض بنایا ہوا ہے۔ امریکہ، یورپ، یہود و نصارہ، ان کی قوتیں بڑھا چڑھا کر وہ بیان کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے تم تو چونٹی کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، وہ تو ہاتھی ہیں، اور اتنا خوف میں مبتلا کیا ہے کہ مسلمان خوف زدہ ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ وہ قرآن و حدیث پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ جو قرآن و حدیث کے قوانین ہیں ہم اپنے ملک میں نافذ کرتے ہوئے ڈر محسوس کرتے ہیں یہود و نصارہ کا، یہ خوف نکالنے کی ضرورت ہے۔ فرمائے وہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ یہ کافر سارے شیطان کے دوست ہیں، تو شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، ان سے ہرگز نہ ڈرو۔ فلا تخافوہم، تو ان سے نہ ڈرو، وخافونی ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم مومن ہو تو مجھ ہی سے ڈرو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور اے محبوب آپ ان کا کچھ غم نہ کریں جو کفر پر دوڑتے ہیں، جو کفر میں جانے کے لیے جلدی کرتے ہیں، چاہے وہ کفار قریش ہوں، کفار مکہ ہوں، یا منافقین ہوں، اسی طرح یہودیوں کے سردار اور مرتد، یہ سارے اگر مقابلے کے لیے جمع ہو جائیں تو آپ کے مقابلے میں وہ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے۔ آپ ان کی ذرہ برابر فکر نہ فرمائیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے، کچھ نقصان نہیں دے سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اور اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے۔ اللہ رب العالمین انہیں آخرت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، وہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا،
اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایمان کے بدلے کفر خرید لیا، یعنی منافقین جو کلمہ ایمان پڑھنے کے باوجود کافر ہوئے، دل سے ایمان نہ لائے۔ اسی طرح وہ تمام کفار جو ایمان پر قادر ہونے کے باوجود ایمان نہ لائے اور کافر ہی رہے، وہ سب وہی ہیں جنہوں نے کفر کو خرید لیا، ایمان کو ضائع کر دیا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ جو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں کچھ ان کے لیے بھلا ہے۔ جو کافروں کے لیے روزی ہے، مال ہے، عہدہ منصب ہے، اسی طرح اولاد ہے، اور جو زندگی ہے، یہ جو ڈھیل دی گئی ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں ان کے لیے کوئی بھلا ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو اسی لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ اور گناہ میں بڑھیں۔ ہم اس لیے ڈھیل دیتے ہیں، ان کو لمبی عمر اس لیے دیتے ہیں کہ گناہ زیادہ کریں تاکہ انہیں عذاب بھی زیادہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون شخص اچھا ہے؟ فرمایا جس کی عمر دراز ہو، لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں۔ عرض کیا گیا اور بدتر کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر دراز ہو، لمبی ہو اور عمل خراب ہو، تو ایسا شخص بدتر ہے۔ تو اس میں واضح درس ہے کہ مسلمان کافروں کے معاملات دیکھ کر پریشان نہ ہو، انہیں جو ڈھیل دی گئی ہے اس لیے دی گئی ہے کہ یہ مزید اپنے ہلاکت کے سامان کریں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اللہ مسلمانوں کو اسی حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، یعنی اے مسلمانوں تم اسی حال پر ہمیشہ نہ رہو گے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے۔ اس وقت مومن اور منافق مل کے رہتے تھے، تو فرمایا کہ اللہ تعالی خبیث کو طیب سے جدا کر دے گا۔ خبیث سے مراد منافق ہے جو حضور کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، ایمان نہیں۔ اور طیب سے مراد وہ مومن ہے جس کا دل عشق رسول سے بھرا ہوا ہے، جو عاشق رسول ہے، ایمان کی دولت جس کے دل میں ہے۔ تو فرمایا تم ہمیشہ اس حال میں نہ رہو گے جس حال میں اب ہو۔ تو پھر ایک وقت آیا اور منافقین جدا کر دیے گئے۔ شان نزول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خلقت سے قبل، پیدائش سے پہلے، جبکہ میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اسی وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا۔ یہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری ساری امت مجھ پر پیش کر دی گئی، اور مجھے بتا دیا گیا کہ ان میں سے کون ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا، حالانکہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں نہیں پہچانتے۔ یعنی منافقوں نے اپنی عادت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کیا۔ حضور کے علم پر اعتراض کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔
آج بھی آپ کو کوئی بھی نظر آئے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرنے والا ہے، سمجھ جائیں کہ یہ اسی قبیلے سے ہے۔ اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قیام فرما کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں۔ آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں۔ میں تمہیں اس کی ضرور خبر دوں گا، پوچھو۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، میرا باپ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا حذافہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام ہونے پر راضی ہوئے، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آؤ گے؟ کیا تم باز آؤ گے؟ پھر ممبر سے اتر آئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب میں طعن کرنا، تانا دینا، اعتراض کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ مومن تو یہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کے بے حساب خزانے عطا فرمائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے، تو ان رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے۔ اور سید انبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اس آیت سے اور اس کے علاوہ کئی آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو غیوب کے علوم عطا فرمائے، اور غیوب کے علوم، غیب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور اس بات کی تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو غیب پر مطلع کیا ہے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ کے معنی ہے ہرگز وہ نہ سمجھیں، اور خَيْرًا لَهُمْ کے معنی ہے اپنے لیے اچھا۔ تو جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اس بخل کرنے کو، اس کنجوسی کرنے کو وہ اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں۔ بل هو شر لهم، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ پھر اس آیت کریمہ کو سماعت کریں۔ کاش دل میں قرآن کا نور اتر جائے اور ہمیشہ کے لیے بخل سے نجات مل جائے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اس بخل کرنے کو، مال بچانے کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں،
بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ وہ مال جس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا اور بخل کیا، وہ مال قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ بخل کی تعریف میں حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، بخل کے معنی میں اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ واجب کا ادا نہ کرنا بخل ہے، یعنی جہاں مال خرچ کرنا فرض ہے، واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، وہاں مال لازمی خرچ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ پوری انسان ادا کرے، قربانی واجب ہے تو اسے ادا کرے، صدقہ فطر ادا کرے، اگر منت مانی ہے تو اسے پورا کرے، والدین اور بیوی بچوں کے جو حقوق لازم ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں اس میں مال خرچ کرے۔ تو فرماتے ہیں بخل کے معنی میں اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ واجب کا ادا نہ کرنا بخل ہے، اسی لیے بخل پر شدید وعیدیں آئی ہیں، چنانچہ اس آیت میں بھی ایک وعید آ رہی ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ بخل اور بدخلقی یعنی بد اخلاقی اور کنجوسی، یہ دو برائیاں ایماندار میں جمع نہیں ہوتی، یعنی مومن کنجوس نہیں ہوتا اور بد اخلاق نہیں ہوتا۔ اکثر مفسرین نے فرمایا یہاں بخل سے زکوٰۃ کا نہ دینا مراد ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، قیامت کے دن وہ مال سانپ بن کر اس کو توق کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ ہماری بہنیں عبرت حاصل کریں، بہت سی بہنیں مال بھی رکھتی ہیں، سونا بھی ہے ان کے پاس، لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قربانی بھی بسا اوقات وہ نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کمانے نہیں جاتے۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ سونا چاندی ہے، روپے پیسے ہیں، اور وہ نصاب کی مقدار ہے، سال گزر گیا تو کمانے جائیں یا نہ جائیں اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ قربانی کا وقت آ جائے اور صاحب استطاعت ہے، یعنی قربانی واجب ہے تو قربانی کرنا ضروری ہے، صدقہ فطر دینا ضروری ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ ہمارے شوہر نہیں دیتے تو شرعی مسئلہ سمجھ لیں، جو مال کی مالک ہے خاتون، زکوٰۃ اسی پہ لازم ہے۔ اگر شوہر دے دے تو یہ اس کا احسان ہے، اگر نہ دے تو کل بروز قیامت یہ کہہ کر نجات نہ ہوگی، جان نہ چھوٹے گی، اور یہ مال دنیا میں وبال ہو جائے گا۔ پھر بڑا افسوس ہوتا ہے، خواتین مال چھپا چھپا کر بچا بچا کر رکھتی ہیں، پھر ایک دن موت آ جاتی ہے اور سارا مال ورثہ میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ کیا مال کام آئے گا؟ جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کم از کم جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، اسے تو ادا لازمی کریں، کیونکہ جس نے یہ ادا نہیں کیا وہ گناہ گار ہوگا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، آسمان و زمین کا مالک اللہ ہی ہے، وہی ہمیشہ رہنے والا ہے، باقی ہے، ساری مخلوق فانی ہے، ساری مخلوق کی ملکیت اور ان کا مال باطل ہونے والا ہے، ان کی ملکیت ختم ہونے والی ہے۔ بہت بڑی نادانی ہے کہ ہمیں جو مال ملا ہے وہ ناپائیدار ہے، ہم بھی فانی، ہمارا مال بھی فانی، اب اس مال میں ہم بخل کریں اور اللہ کی راہ میں نہ دیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا مالک اللہ ہی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔
سورہ آل عمران کا 58واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہم سب کو روشن منور فرمائے، خاص طور پر جو ہمارے بھائی ہماری بہنیں زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے، اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ زکوٰۃ پوری ادا کریں، صدقہ فطر دیں، قربانی کے واجب کو ادا کریں اگر قربانی واجب ہے، اگر کسی نے حج نہیں کیا اور حج فرض ہو چکا ہے تو حج ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، سب کو نور سے روشن و منور فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔